یہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے. آپ نے فرمایا بالکل تیری معلومات درست. میں ہی وہ شخص ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں کعبہ کی طرف رخ کر کے، اور درود و سلام پڑھتا ہوں کعبہ کو پیٹھ کرتا ہوں اور قبر رسول کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا یہ قبر کہاں سے لیا؟ فوراً ایک حدیث پڑھی کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث. میں تو تشدد پڑھ رہا ہوں، اس نے تشدد بھی نہیں پڑھا. کہ لا تشد الرحال، حضور نے فرمایا الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام، مسجد الاقصی و مسجد هذا. یہ حدیث اس نے غلط پڑھی. حضور نے جھڑک کر کہا کہ آدھی پڑھی ہے وہ بھی غلط پڑھی ہے، تیرے جیسے کو تو 10 سال میں حدیث پڑھا سکتا ہوں. کہنے لگا حدیث کہتی ہے 3 مسجدوں کی طرف سواری دوڑاؤ، تو قبر آپ نے کہاں سے لے لی؟ آپ نے کہا میں تیرا ہی معنی مان لیتا ہوں، تو مجھے اتنا بتا کہ مسجد حرام کی فضیلت تو ہوئی کعبہ کی وجہ سے، اور مسجد اقصی کی فضیلت ہوئی بیت المقدس کی وجہ سے. وہ بھی قبلہ ہے، یہ بھی قبلہ ہے. تو ان 2 قبلوں کے قرب کے اندر جو 2 مسجدیں ہیں ان کی شان تو ان 2 قبلوں کی وجہ سے ہوئی. فرمایا مجھے یہ بتا کہ مسجد نبوی کی فضیلت کا سبب. اب قاضی صاحب کا آلو یہاں پھنس گیا، نہ نیچے جاتا ہے نہ باہر آتا ہے. چپ جلدی جلدی سے عربی میں کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو کہ آج یہ شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، یہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے. آپ نے کہا میں بتاؤں؟ قاضی صاحب یہ آپ بتائیں گے. فرمایا کیا مسجد نبوی کی فضیلت کا اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہے کہ اس مسجد میں قدم مصطفیٰ لگا ہے؟ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ. قربان جاؤں اس رب کی شان پر کہ جس نے اپنے نبی کا کتنا ادب کیا. یہ نہیں کہا کہ اے محبوب اس مسجد میں قدم رکھ، بلکہ فرمایا حق ان تقوم فیہ، جس مسجد کا سنگ بنیاد ہی تقوی پہ رکھا ہے یا رسول اللہ اس کا زیادہ حق ہے کہ تیرے تلوے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اور سبب ہے؟ اسے مسجد نبوی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سید عالم کے قدم لگے. کہنے لگا بالکل یہی وجہ ہے کہ اس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. تو فرمایا پھر مجھے تمہاری عقل پہ حیرت ہے کہ جہاں محبوب کے قدم لگے ہیں وہاں قیامت تک ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. تو جس قبر میں قدم کیا پورا نبی کا وجود موجود ہے اس قبر کا کوئی مقام نہیں ہے. فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی؟ بلکہ ترمذی کی حدیث ہے حضور نے فرمایا من جاء لزیارتی متعمدا کان فی جواری یوم القیامت وکنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامت. جو صرف اور صرف میری قبر کی زیارت کے لیے. علماء حدیث نے کہا مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت نہ کرے، ریاض الجنہ کی بھی نیت نہ کرے. اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے صرف قبر رسول کی زیارت کی نیت کرے. اور امام مالک ناراض ہوتے تھے کوئی قبر کا لفظ استعمال کرتا تھا. وہ فرماتے تھے خبردار یہ نہ کہا کرو کہ میں نے قبر رسول کی زیارت کی ہے، بلکہ حضور نے خود فرمایا ہے فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا زندگی میں میرا دیدار کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آتی، اور میں یہ عرض کروں کہ اس حدیث میں 2 بشارتیں ہیں، ایک نہیں ہے.